ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، میں آج آپ سے ایک بہت اہم بات کرنے والا ہوں، ایک ایسی چیز جو آپ سب سن کے دنگ رہ جائیں گے۔ تو میں اس سے پہلے دو باتیں پہلے کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آج ایک اجلاس ہو رہا ہے، اجلاس میں وہ کوشش ہوگی جو ایک دفعہ اس ملک سے پہلے کوشش ہوئی تھی 1970-71 میں۔ ایک مائنورٹی بیٹھ کے میجورٹی کو کوشش کرے گی کہ کسی طرح ان کو ریس سے باہر کیا جائے، یعنی ان کی کوشش کیا ہوگی کہ کسی طرح تحریک انصاف کو الیکشن نہ لڑنے دیا جائے یا ان کو کسی طرح باہر کیا جائے الیکشن ریس سے، کیونکہ ان سب کو کہ الیکشن ہو گیا تو ان کی یہ جو ہمارے اوپر ان کو مسلط کیا ہوا ان سب کی سیاسی قبریں کھل جائیں گی۔ تو لہٰذا یہ آج کوشش ہوگی پوری، لیکن جس چیز کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ اس سے بہت اہم ہے۔ آج ہمارے کارکنوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ ایک ایسا کریک ڈاؤن ہوا ہے جو کہ میری زندگی میں کسی جمہوریت میں اس کی مثال نہیں ہے۔ شاید آمریت میں ہو، کیونکہ میں تب کرکٹ کھیلتا تھا، مجھے اتنا یاد نہیں ہے جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں، لیکن میں نے سنا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں سے تھا اس طرح کا، ان کے حالات ایسے تھے۔ لیکن جنرل مشرف کا مارشل لاء تو میں جانتا، میں نے کبھی اس طرح کا کریک ڈاؤن نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں کتنے 100 ورکرز یہاں ادھر سے اٹھا لیے ہیں، پنڈی میں، اسلام آباد میں لوگوں کو پکڑ رہے ہیں، جیلوں میں پکڑ رہے ہیں، فیصل آباد میں۔ یعنی ایک ایسا ہے کہ جس طرح تحریک انصاف کوئی اتنی خوفناک جماعت ہے، کوئی مجرموں کی جماعت ہے کہ ان کو جدھر پکڑو ان کو جیلوں میں ڈالو۔ میڈیا کے اوپر پریشر ہے کہ اس کو دکھاؤ نہ، جو اینکر جو میڈیا ہاؤس تھوڑا مجھے دکھاتا ہے اس کے اوپر ایکشن لیا جاتا ہے۔ اور آج میں سمجھتا تھا کہ میں اپنی سینچری پوری نہیں کی، 97 میرے اوپر کیسز ہیں۔ آج جب عدالت سے پتہ چلوایا کہ جناب کتنے ٹوٹل کیسز تو بتائیں، کیونکہ چھپائے ہوئے کیسز تھے، جس طرح حسان نیازی کو وہ بیل لے کے نکلا ہے اور جیسے باہر نکلا اس کو پکڑ لیا اور کوئی اور کیس دے دیا اس کا، تو پتہ چلا کہ میرے اوپر اس وقت 143 کیسز ہو چکے ہیں۔ یعنی پاکستان کی تاریخ کے سارے ریکارڈ میں توڑ چکا ہوں۔ کرکٹ میں نے کئی ریکارڈ توڑے تھے، لیکن آج کیسز کے ریکارڈ توڑ چکا ہوں۔ دہشت گردی کے کیسز ہیں، زیادہ تر دہشت گردی کے کیسز ہیں، اور بھی جو غداری کے کیس ہیں، توہین مذہب کے کیس، وہ بھی ایک کیس کر دیا۔ مدینہ میں کسی نے کچھ کہا ان کو اور میرے اوپر کیس ہو گیا بیٹھے ہوئے۔ اور اس کے علاوہ ہر قسم کا کیس۔ مجھے اپنی کیسز کی تو فکر نہیں ہے، لیکن جس طرح ہمارے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور یہ جھوٹے کیسز کے اوپر، یہ ہم اب سارے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو انٹرنیشنلی لکھ رہے ہیں۔ ہم اپنی عدلیہ سے پورا کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری عدلیہ اس وقت ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت کرے۔ جو ایسی ایک طرف الیکشن اناؤنس ہوا ہے اور ایک طرف سارے ہمارے ورکرز پکڑ رہے ہیں، کوشش کرتے ہیں ریلی نکالنے کی، تب ہمارے اوپر ہی حملہ اور ہمارے اوپر ہی کیسز۔ اس کے بعد مینار پاکستان کا جلسہ پیر کو کرنا تھا، ہم کوشش پوری کر رہے تھے کہ ہم رمضان سے پہلے کریں، وہ انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ آج شکر ہے عدالت نے اجازت دی، اور انشاءاللہ ہفتے کو انشاءاللہ مجھے پورا اپنے لاہور کے لوگوں کی اوپر امید ہے کہ یہ وہ جلسہ ہوگا جو سارا پاکستان یاد رکھے گا، اس لیے کہ سارا پاکستان دیکھے گا قوم کھڑی کدھر ہے آج۔ یہ قسم کا ریفرینڈم ہوگا جو یہ ظلم ہو رہا ہے آج ہمارے اوپر، ایک جاگی ہوئی قوم کو آپ دیکھیں گے ہفتے کو انشاءاللہ مینار پاکستان۔ اب میں آنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے آج پتہ چلا کہ میرے اوپر کنٹیمپٹ ہو گیا کہ میں وہاں اسلام آباد کی عدالت میں پہنچ کیوں نہیں سکا جو وعدہ کیا ہوا تھا۔ میں آج ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آنریبل چیف جسٹس صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کی، یہ ذرا دیکھیں کہ میرے سے ہوا کیا ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی پولیٹیکل یا ایکس پرائم منسٹر سے ایسا ہوا جو میرے پچھلے ہفتے میرے سے ہوا ہے۔ مجھے 5 گھنٹے لگے وہاں سے ٹول پلازا اسلام آباد کے موٹر وے سے جوڈیشل کمپلیکس میں پہنچنے کے لیے 5 گھنٹے لگے، ساری راستے ناکے، صرف ایک آدمی کے لیے موٹر وے تقریباً بند کیا ہوا تھا، میرے لیے۔ آصف زرداری بھی اس جوڈیشل کمپلیکس میں گیا ہے،
नवाज शरीफ भी गया, दोनों इंटरनेशनल मुजरिम हैं। इनकी आप जरा गूगल करके देखें कि दुनिया में इनकी क्या रेपुटेशन है, इनके ऊपर किस तरह के मजमून लिखे हुए हैं, कितना पैसा इनका बाहर पड़ा है। एक दूसरे को इन्होंने करप्ट किया, एक दूसरे को जेलों में डाला हुआ है, जरदारी को जेलों में डाला हुआ है। जनरल मुशर्रफ ने इनके खिलाफ क्या कहा है, जनरल बाजवा इनके मुतल्लिक क्या कहते थे जब तक कि डील नहीं होगी शहबाज शरीफ से। तो ये जब इसी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में जाते थे तो कभी इनसे ऐसे हुआ है? मुझे सारा रास्ता नाकों के अंदर रोक रोक के जो भी मेरे साथ थे लोगों उनको काट दिया ताकि अकेला जाए इमरान खान। मुझे उस वक्त अंदाजा हो रहा था, मैं समझा इसलिए अकेला चाहते हैं कि उन्होंने मुझे पकड़ना है। मैं ज़हनी तौर पे तैयार था कि आज ये मुझे पकड़ लेंगे, क्योंकि यही तो यहाँ सारा ड्रामा ज़मान पाक के बाहर हुआ। जो फौज आई हुई है, तीन तरफ से हमला हो रहा है ज़मान पाक के, पता नहीं कौन मुजरिम यहां छुपा हुआ है। तो जिस तरह की फौज वहां इकट्ठी की हुई थी, कभी किसी के लिए ऐसी फौज इकट्ठी की है? फिर जैसे जैसे हम करीब आता गया, लोग हमारा तो कारकुन कोई 4% भी नहीं था, बाकी तो सारे आम लोग, मुकामी लोग निकल के आ गए। सबको पता चल, सारी कौम को पता चल गया कि आज मुझे पकड़ना है इन्होंने। लोग खुद निकल के आ गए। जैसे जैसे ही मैं पास जाता रहा तो मैंने देखा कि पुलिस की नफरी बढ़ती गई और हमारे ऊपर अटैक हो गया टेयर गैस का। अब कोई कुछ नहीं कर रहा था। क्यों टेयर गैस फेंकी गई? इश्तियाल दिलवाने के लिए। मुझे नजर आया कि यह तो एक कोशिश की जा रही है कुछ तसादम करने के लिए। फिर मैं रुका और मैं चाहता हूं चीफ जस्टिस साहब अब देखें मेरे से हुआ क्या है। फिर आगे गया, फिर टेयर गैस शेलिंग हो गई। भाई यहां भी मेरे साथ लोग गए लाहौर हाई कोर्ट में, पब्लिक साथ थी। जब अनाउंस हो जाता है कि मैं आ रहा हूं तो कारकुन ज्यादातर हमारे सारे आते हैं, साथ चलने शुरू हो जाते हैं। तो यहां तो कुछ नहीं हुआ। यहां मैं गया, कारकुन बाहर, मैं जाके अदालत में अटेंड करके वापस आ गया। इधर क्या मुश्किल थी कि अदालत कई चंद मील अदालत से पहले ही मेरे ऊपर टेयर गैसिंग शुरू हो गई। इश्तियाल दिलवाया बड़ी मुश्किलों से। अगर आप वो देखें मैं कैसे पहुंचा दरवाजे के ऊपर, और दरवाजे पे भी पहुंच रहा हूं तो ऊपर से पुलिस वाले पत्थर मार रहे हैं। कभी ऐसा देखा है कि एक पार्टी का लीडर पहुंच रहा है वहां और मेरे से पहले पत्थर मारने शुरू कर दिए? जरा मैं चाहता हूं चीफ जस्टिस साहब आपको भी मौका मिले तो जरा सिर्फ देखें कि ये कभी किसी पॉलिटिकल लीडर के साथ ऐसे हुआ है। ये जरा सीन्स देखें। ये जो बोल रहे हैं जी कि पुलिस वाले पथराव नहीं कर रहे थे, पुलिस वाले ने पथराव जितना किया है इतनी उन्होंने शेलिंग भी नहीं की। ये बाकायदा वीडियो, ये मेरे पास एक वीडियो नहीं है, ये मेरे पास 15-20 वीडियो जिन्होंने मेरे बारी बारी पत्थर खा रहे थे, मार रहे थे। और ये भी नहीं कि कोई 1, 2, 4, 10, 20 भाई पूरे उन्होंने स्टॉक रखा हुआ था, जैसे उन्होंने गोलियों और शेलों का स्टॉक रखा था। तो ये उन्हीं लोगों के लिए, ये देखो ये गवर्नमेंट है, ये पुलिस किस तरह पत्थर मार रही है। जो कि सदीक जान को भी इस चक्कर में उठा लिया गया कि जी पुलिस को जो है वो पत्थर नहीं मार रही थी। तो ये सबूत हैं जितने चाहिए मेरे पास पड़े हैं। मैं यही चीज़ें कवरेज की, उन्होंने शेलिंग कवरेज की, पत्थर कवरेज किए, जिन जिनको लगे उनको भी कवरेज किया। तो ये जीता जाता सबूत आपके सामने है। इन बगारतों को, इन सदियों को, इन हैदरानों को, इन वक्त के फिरौनों को, यजीदों को ये दिखाओ। ये जो बोल रहे हैं जी कि पुलिस वाले पथराव नहीं कर रहे थे, कि छत के ऊपर पुलिस वाले पत्थर मार रहे हैं नीचे। अब नीचे से तो कोई पत्थर ऊपर जा नहीं सकता था, तो क्यों पत्थर मार रहे थे? सवाल यह है कि वो क्या अपने आप को वो अपनी दिफा कर रहे थे? फिर से मैं कहता हूं उतनी चौथी पांचवी स्टोरी नीचे तो पत्थर जा ही नहीं रहा था ऊपर। टेयर गैस शेलिंग भी और पथराव भी। मैं 40 मिनट दरवाजे के बाहर खड़ा रहा ताकि मैं किसी तरह अंदर जा सकूं। और 40 मिनट के बाद जब थोड़ा सा सेटल हुआ मामला बाहर, क्योंकि लोगों को वहां तो लोग इंतशार शुरू हो गया था, जब पथराव हो रहा था वो भी आवाज मार रहे थे। आखिर में जब थोड़ा सेटल हुआ, 40 मिनट के बाद मैं अंदर घुसने की कोशिश की। पहले तो वो कोशिश करें कि गेट बाहर की तरफ खोले। अब ये मैं आपको बताना चाहता हूं, गेट बाहर क्यों खोल रहे थे? क्योंकि गेट तो खुलते थे अंदर। बाद में जब मैं अंदर घुसा मुझे समझ आई वो कोशिश क्या कर रहे थे कि बाहर से गेट इस तरफ खोलें जिधर मेरी गाड़ी एंटर करी, ताकि जैसे ही गाड़ी अंदर जाए तो गेट बंद कर दें। वो गेट बाहर खोल ही नहीं रहे थे वो। तो जैसे ही मैं अंदर घुसा हूं, अब ये सुने कि चीफ जस्टिस साहब, मैं बड़े अदब से कहना चाहता हूं, जरा ये सीन देखें कि ये कभी आज तक पॉलिटिकल लीडर से ये हुआ है जो मेरे सामने मनाजर आए हैं। ये जरा आप देखें।
اب یہ دیکھیں کہ یہ جو مناظر تھے، میں پوری کوشش کر رہا ہوں، 5 گھنٹے لگے یہاں پہنچنے کے لیے، کسی طرح میں جا کے اپنی پیشی کروں عدالت میں۔ کوئی اس میں پیشی کر سکتا تھا اپنی؟ جان بچا کے باہر نکلے، وہ پلان بنا ہوا تھا پورا۔ یہ نہیں کہ آگے والے پولیس والے ڈنڈے مار کے کوشش کر رہے تھے کوئی اندر نہ آئے، پیچھے سے وہ ڈنڈے کیوں چلا رہے تھے؟ تصادم کرنے کے لیے۔ پلان کیا تھا؟ پلان یہ تھا کہ جیسے میں نے اندر جانا تھا، دروازے انہوں نے پیچھے بند کرنے تھے۔ وہ ایف سی، پولیس، اتنی تعداد میں نامعلوم افراد جو میں نے پہلے دکھایا آپ کو، جو اپنے وہ چیزیں پکڑ کے اندر گھس گئے تھے، جن کے پاس پسٹلز تھے، وہ اتنی بڑی فورس اندر تھی، مجھے بند کر دینا تھا۔ اور یہ میں جب آپ کو بتاؤں کہ پلان یہ تھا کہ مرتضی بھٹو ٹائپ قتل کرنا تھا انہوں نے، آپس میں نورا کشتی کرنی تھی، وہ جی تصادم میں وہ مارا گیا، یہ پلان تھا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میں جب وہاں سے باہر نکلا ہوں، ذرا صورتحال دیکھیں کہ اب میں باہر نکلا ہوں، ٹیئر گیسنگ کیوں شروع ہو گئی؟ یعنی مشکل سے ہم اپنی جان بچا کے وہاں سے نکلے ہیں۔ وہ تو اللہ نے کوئی کرم کرنا تھا، اس کیا تو ہے کہ ایک انسان پلان بناتا ہے اور ایک میں بناتا ہوں، تو ایک اللہ کا کرم تھا کہ ہم وہاں سے بچ کے نکل گئے۔ وہاں بعد میں مجھے پولیس والوں نے بتایا، سی ٹی ڈی کی وردی کے اندر وہاں نامعلوم لوگوں نے وردی پہنی ہوئی تھی سی ٹی ڈی کی۔ مجھے پولیس والوں سے انفارمیشن ملی آہستہ آہستہ کہ وہاں ہونا کیا والا تھا۔ سارا انہوں نے جو کلوز سرکٹ وہ جو کیمراز تھے وہ فوٹیج ہی نکال کے لے گئے۔ کیوں نکال کے لے گئے؟ پہلے 24 گھنٹے انہوں نے سیکیور کی وہ ایریا۔ کیا کون آ رہا تھا وہاں؟ کیا کچھ دہشت گرد آ رہا تھا؟ کیا کرنے آ رہا تھا؟ 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے، کتنی دفعہ میں نے قانون توڑا ہے۔ پورا پلان بنا ہوا تھا مجھے وہاں قتل کرنے کا۔ آئی جی برس پڑا پولیس کے اوپر کہ تم نے کیوں نکلنے دیا اس کو۔ آئی جی کو دیکھیں، یہ پوری طرح باقی پولیس نہیں شامل تھی اس میں، ان کو اندازہ ہو رہا تھا، لیکن آئی جی پوری طرح شامل تھا۔ برس پڑا، کیسے تم نے اسے نکلنے دیا؟ اس کے بعد اب ذرا سنیں، اب میں آپ کو دوسری چیز پہ آنے لگا ہوں۔ مجھے جو یہ پلان پتا چلا ہے، میں اس لیے آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ آج شام کو ہو سکتا ہے یہ آپریشن کریں۔ دیکھیں میرے پاکستانیوں، جو یہاں ہو رہا ہے میری یہ سمجھ سے باہر ہے۔ مجھے جو قتل کرنے کی یہ جو مجھے گولیاں لگیں، یہ اللہ کا کوئی خاص کوئی کرم تھا کہ اس نے مجھے بچا لیا، جو وزیر آباد میں میرے سے ہوا۔ 1.5 مہینہ پہلے میں لگا رہا کہ انہوں نے ایک دینی انتہا پسند کے نام پہ مجھے قتل کرنا ہے۔ میں کہتا رہا، میں نے 2 جلسوں میں بتایا، میں نے اپنی ساری میری ٹیم کو میں نے بتایا ہوا تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ آج ساری اس کی ایویڈنس ختم کر رہے ہیں۔ جتنا جے آئی ٹی کا ریکارڈ ہے اس کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ کون کر رہے ہیں؟ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کس کو خوف ہے؟ کون اتنا طاقتور ہے؟ تو میری بات سنیں، اب ایک اور پلان بنا ہے، اور یہ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں، میں اپنی عدلیہ کو بتا رہا ہوں، میں خاص طور پہ پنجاب پولیس کو بتا رہا ہوں۔ آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد، پیچھے ان کے ہینڈلرز، انہوں نے پلان کیا بنایا؟ زمان پاک کے باہر یا آج یا کل آپریشن کا پلان ہے۔ اور وہ کیا آپریشن ہے؟ میں پولیس والوں کو بتا رہا ہوں، انہوں نے 2 سکواڈز بنائی ہیں، ادھر اسلام آباد سے اس نے چوز کیے آئی جی نے، اور ادھر سے اس نے منتخب کیے ہیں جو پنجاب کا آئی جی ہے۔ انہوں نے 2 سکواڈز بنائی ہیں۔ وہ کیا کریں گے؟ وہ ہمارے لوگوں کے اندر یہاں آ جائیں گے اور ادھر سے گولی چلا کے 4-5 پولیس والے مارنے ہیں انہوں نے۔ ہمارے کھڑے ہو کے ہمارے لوگوں کے اندر یہ جو لوگ بھیجیں گے، کیونکہ یہاں تو بڑے لوگ ہوتے ہیں،
उनके अंदर रह के इन्होंने 4-5 पुलिस वालों को कत्ल करना है और उसके बाद वहां से अटैक आना है, उन्होंने गोलियां चलानी है, हमारे लोगों को यहां मारेंगे, मॉडल टाउन टाइप कत्ल करेंगे और फिर करते करते मेरे घर आके वो फिर मुर्तजा भुट्टो टाइप स्टाइल मुझे कत्ल करेंगे। ये प्लान बना हुआ है, या आज इन्होंने करना है और या कल करना है। मैं ये सबको आज बताना चाहता हूं, मैं पंजाब पुलिस को बताना चाहता हूं कि आपके 5 लोग ये कत्ल करेंगे सिर्फ और सिर्फ बहाना मार के यहां अटैक करने का। मैं आज अपने सारे कारकुनों को, जो मैं आपको पहले कहता रहा हूं, मैं आज फिर आपको कह रहा हूं, हमने कभी किसी किस्म के तसादम में नहीं हिस्सा लेना। ये जो मर्जी करें, हमने कुछ नहीं करना। हमने इस बार, अगर इन्होंने जिस तरह वहां, मैं इसलिए आपको बताया वो पत्थर मारा ऊपर से पुलिस वाला, तसादम करने के लिए, इश्तियाल देने के लिए। इस बार ही अगर ये आपको कोशिश करेंगे इश्तियाल देने के लिए, तो आपने किसी किस्म का रिएक्शन नहीं देना और आपने वो पुलिस को कहना है कि आप आए और जो मर्जी, अगर वो कोई, उन्होंने मेरे से कोई बात करनी है, क्योंकि मेरे पास तो अब और कोई केस नहीं, मुझे तो सब में बेल मिल चुकी है, तो जो भी आपका है रिक्वेस्ट आए, अगर आपने कोई वारंट भी ले आए कोई नया, तो वो मेरे पास आए। और अगर ऐसी कोई चीज आपने निकाली जिसमें मुझे जेल में जाना पड़े, मैं जेल में चला जाऊंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे लोगों का कत्लेआम हो। इसलिए मैं अपने सारे कारकुनों को कह रहा हूं कि आपने सिर्फ किसी किस्म के तसादम नहीं पड़ना। मैं पंजाब पुलिस को कह रहा हूं कि इन्होंने हमारे साथ खड़े होकर आपके 4-5 लोग मारने हैं और उसके ऊपर इन्होंने अपना जो प्लान, वही मॉडल टाउन और उसके बाद मुर्तजा भुट्टो टाइप मेरा कत्ल करना है। मैं आज सारी कौम के सामने रख रहा हूं, क्योंकि यहां पहले प्लान, जो प्लान फेल होते रहे, अब ये एक्सट्रीम पे चले गए। या मुझे ये नहीं समझ आ रही अभी तक कि हम, यानी ये कौन लोग फैसले कर रहे हैं, ये किस तरह, ये तो कोई दुश्मन भी ना अपने मुल्क से ऐसे करे। वो उनका तो मुझे पता है, वो जो 2 बार बैठे, एक बार बैठा हुआ है और एक ये दूसरा जरदारी है, इनका पाकिस्तान में क्या स्टेक है? इनके कम से कम अरबों डॉलर बाहर पड़े हुए हैं। जितना हम IMF से पैसा लेते हैं ना, उससे ज्यादा पैसा डॉलर्स इनके बाहर पड़े हुए हैं। इनका मकसद सिर्फ अपने पैसे बचाना है। इनका कोई पाकिस्तान में स्टेक नहीं है कि इसके बाद अगर कत्ल हो जाता तो फिर क्या होगा, तसादम होगा। इनको फिक्र नहीं है, इनको सिर्फ पैसे की फिक्र पड़ी हुई है। जो इसहाक डार ने सेनेट में कहा कि IMF और अपने मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को उसने जोड़ दिया और IMF ने बड़ा सख्ती से उसकी मजम्मत की, इसके पीछे क्या है? मुझे क्या शक है, जिन लोगों का पाकिस्तान में स्टेक नहीं, उनको क्या फर्क पड़ेगा कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर दे, हम सौदा कर दे अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पे? उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको तो सब कुछ बाहर पड़ा है। पाकिस्तान अगर गुलामी करता है, उनको क्या फर्क पड़ता है? उनको कब फर्क पड़ा है? जिनका स्टेक ही पाकिस्तान में नहीं है, उनको क्या फर्क पड़ेगा कि अगर इसको कत्ल कर दे? वो जो नवाज शरीफ ने कहा, जी हां, 1 महीना शोर में चुप हो जाएगा। आखिर में मैं अपनी कौम, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपने नौजवानों से। देखें, ये बड़े आपने समझनी है एक चीज कि देखें, ये जुल्म जो हमारे ऊपर हो रहा है, ये जो मुझे कोशिश कर रही है मारने की, इसका मकसद सिर्फ एक है कि इंसानों को जानवरों की तरह रखो, भेड़ बकरियों की तरह रखो, खौफ की वजह से। जो खौफ का बुत है, ये याद रखें, इंसानी तारीख में ये इंसानों को गुलाम बनाता है। जो इसके सामने झुकता है वो गुलाम बन जाता है। जान तो मेरी खतरे में है, मैं तो खड़ा हूं। मुझे जहां पता था जब मैं जा रहा था इस्लामाबाद के, या मुझे जेल में डालेंगे या मार देंगे, मैं तो फिर भी गया। अल्लाह पे यकीन है मुझे, अगर उसका फैसला है तो वो तो उसने वैसे ले लेना है। लेकिन आप सबको मैं आज कह रहा हूं, ये जिस तरह के मुजराइम पेशा लोग ऊपर बैठ गए और ये जो हमें अपनी गुलामी करवाना चाहते हैं, साथ मिले हुए हैंडलर्स, मेरी कौम एक बात सुन लेना कि अगर इस तरह ये मुल्क के ऊपर बैठे रहे, आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। 11 महीने में इन्होंने हमारे मुल्क को घुटनों पे ले आए। आज पाकिस्तान की कोई दुनिया में इज्जत नहीं है। बेकारियों की क्या इज्जत होती है? आज कोई पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। आज पहली दफा पाकिस्तान में आटे के ऊपर 3 लोग अब तक मर चुके हैं, क्योंकि आटा 3 गुना ज्यादा महंगा, जब हम छोड़ के गए तो उसे 3 गुना ज्यादा महंगा हो गया। इन्होंने तो अपनी चोरियां माफ करवा ली, 1100 अरब रुपए की कौम का इन्होंने
آج ادھر پہنچا دیا ہے. مجھے خوف آ رہا ہے کہ آگے کدھر جائیں گے, یا مزید اور بگڑنے لگا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں مہنگائی ابھی اور آئے گی. تو میرے پاکستانیوں, میرا آپ کو اور نوجوانوں میرا آپ کو یہ پیغام ہے کہ دیکھیں, اگر اللہ شہنشاہ ہے, اس کا فیصلہ ابھی تک بچاتا رہے, اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے مجھے اوپر لے جائے. آپ نے سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ کسی خوف کے بنا آپ نے ان کے سامنے, ان کو معاف نہیں کرنا, ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے. وہ اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی قوم جو غلام ہوتی ہے اس کی کوئی پرواز نہیں ہوتی. مولانا رومی نے جب کہا نا کہ اللہ نے جب تمہیں پڑھ دیا ہے, کیوں چونٹیوں کی طرح رینگ رہے ہو؟ غلام رینگتے ہیں زمین پہ. علامہ اقبال کی ساری شاعری غلام مسلمان جو ہندوستان میں تو ان کو جگانے کی شاعری تھی, کیونکہ وہ جگاتے رہے کہ کہتے ہیں وہ شاہین بنو, زنجیریں توڑو, اوپر جاؤ. اور زنجیر سب سے جو زنجیر ہمیں زمین پہ رکھتی ہے وہ خوف کی زنجیر ہے. ہمارے لوگوں کو پکڑ رہے ہیں, خوف و ہراساں پھیلا رہے ہیں. کوئی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ زندگی موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکتا کیونکہ عزت ذلت اس کے ہاتھ میں ہے. اور یہ جو پولیس والوں سے غلط کام کرواتے ہیں, میں سارے پولیس والوں سے اور جو بھی تنخواہ دار ہیں, سرکاری محکمے میں رینجرز ہیں, سب ہیں, میں اب سب کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, اپنی رزق کے غلام نہ بنیں, اپنی تنخواہ کے غلام نہ بنیں. اپنا جو ضمیر ہے, اللہ کا حکم ہے امر بالمعروف سب انسانوں کے لیے کہ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو, برائی کے خلاف کھڑے ہو, رائے حق پہ کھڑے ہو, انصاف کے ساتھ کھڑے ہو, انصاف کے لیے جہاد لڑو. ساروں کو میں اپنے نوجوانوں کو خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ اس وقت پرامن طریقے سے احتجاج نہ کیا آپ نے, یہ ظلم جو ہو رہا ہے اس ملک سے, ہمیشہ کے لیے آپ غلامی کریں گے اور غلامی چوروں کی کریں گے. کوئی آپ کا مستقبل نہیں ہے. اب تک 8-9 لاکھ پاکستان کے پروفیشنلز ملک چھوڑ کے چلے گئے. جو چھوڑ کے جاتے ہیں, کئی ان میں سے بزنسز تھی, بے روزگار کر کے چلے گئے لوگوں کو. پڑھے لکھے جو ملک پیسہ خرچ کرتا ہے جن کے اوپر, وہ چھوڑ کے چلے گئے. شوکت خانم سے 4 بڑا مشکل ہے کینسر کے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز, 4 ہمارے اہم ڈاکٹرز وہ چھوڑ کے چلے گئے. لوگ مایوس ہو گئے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے چھوڑ کے جانے کا, کھڑے ہو کے لڑنے کا ہے, جہاد لڑنے کا ہے. اور آپ سب کو, میں جیل میں جاتا ہوں یا مجھے یہ کچھ کر دیتے ہیں, آپ سب نے کھڑے ہونا ہے, کبھی ہار نہیں ماننی, آخری گیند تک مقابلہ کرنا ہے آپ نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ واضح طور پہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. یہ جو پلان بنایا ہوا ہے انہوں نے آج کا, میں پھر سے بتا رہا ہوں ساری قوم کو کہ یہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن مجھے جو افسوس ہے کہ دیکھیے ان کے ذہن, پنجاب پولیس کے لوگ مار دیں گے خود ہی. یہ پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہوئی ہیں جن کے اندر نہ کوئی انسانیت ہے, نہ ان کو کوئی سوچ ہے. ان کے بیوی بچے ہوں گے, ان کو مار دیں گے صرف اس لیے کہ عمران خان کو ہمارے لوگ مارے اور تاکہ موومنٹ ختم ہو جائے. اس سے موومنٹ نہیں ختم ہونے لگی, یہ ایک آگ کی طرف جا رہا ہے. یہ وہ چاہے گا جو اس ملک کا دشمن ہے کہ ملک میں تباہی مچ جائے, سول وار ہو جائے, تباہی ہو جائے. یہ کس طرف جائے گا ملک؟ سارے پاکستانیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اوپر بیٹھ کے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں, ان سے بڑے غدار کوئی نہیں ہے. کون آدمی اس طرح سوچ سکتا ہے کہ اپنے ملک میں صرف اپنی چوری بچانے کے لیے اور اپنی جائیدادیں اور جو چوری کا پیسہ باہر پڑا ہے وہ بچانے کے لیے اس ملک تباہی کی طرف جائے اور انتشار ہو. انشاءاللہ آپ سب سے ہفتے کی رات کو تراویح کے بعد مینار پاکستان میں ملاقات ہوگی, اور میں آپ کے سامنے اپنا پروگرام رکھوں گا. اللہ نے اگر زندگی دی, آپ کے سامنے پروگرام رکھوں گا کہ کیسے ہم نے اپنے ملک کو اس دلدل میں سے نکالنا ہے جن کو ایک سازش کے تحت چوروں کو لا کے آج پاکستان کو جدھر پھنسا دیا گیا.